انجینئر نے علماء اکابرین کا واقعہ بتایا ہے، کتاب تذکرۃ الرشید سے حوالہ بھی دیا ہے کہ حضرت رشید احمد گنگوہی اور حضرت قاسم نانوتوی لیٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو انہوں نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے، تو جواب دیا کہ کہنے دو. تو دونوں ہم جس پرستی ہم کر رہے تھے معاذ اللہ. دیکھو انجینئر کا ہو گیا دماغ خراب، اور انجینئر کی ایک ویڈیو شائع ہوئی ہے، اس کے پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا تھا. پرانی ویڈیو ہے اس کی، آپ دیکھ لیں. وہ میں کیا بولوں، ہمیں تو یہ باتیں کرتے ہوئے بھی برا لگتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہم جس طرح پرسی کر رہا تھا، میں ایسا الزام نہیں لگا رہا. تو کچھ لوگوں نے شائع کی ہے یہ جو واقعے سے جتنی غلط فہمی ہو رہی ہے نا، انجینئر کی اس ویڈیو سے اس سے زیادہ غلط فہمی ہوگی اور انجینئر پہ الزام لگے گا، لیکن ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ میں ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے، دونوں بڑی عمر کے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں، تو کیا نقل کفر نباشت. کیونکہ اس نے خود یہ بحث اٹھا دی ہے نا، تو ہمیں تو شرم آ رہی ہے یہ بحث یہاں اس صفائیاں بیان کرتے ہوئے بھی. تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے، اور پھر وہ یہ کر کے کتاب میں لکھیں گے بھی ہے بھائی. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں، فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھے کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے، اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے، تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بے وقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دی ہے. تو اس پہ یہ اعتراض بنتا ہے کہ یار اگر اس طرح کا کوئی مذاق کسی کے ساتھ کر بھی رہا ہے، میاں لوگ کیا کہیں گے، یہ مذاق ہے، تو اس کو کتاب میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، آج تو بڑا کہتے ہیں نا، بڑا آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں، لیکن یہ مذاق ایسا نہیں ہوتا بیٹھ کے کتاب میں لکھ دو کہ حضرت جی فلاں موقع پہ فلاں کو یہ فرما رہے تھے. تو لکھنے والے کی یہ غلطی ہے کہ اس نے اس مذاق کے واقعے کو، بے تکلفی کے واقعے کو کتاب کی زینت بنا دیا. انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے، منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی، ایک نجی واقعہ، محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے. یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا، کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. تو خدا کے غضب سے ڈر. رشید احمد گنگوہی کے تقوی کے واقعات اگر میں تجھے سنانا شروع کر دوں تو بے ہوش ہو جائے گا، تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. قاسم نانوتوی رحمہ، یہ مدرسوں کی بنیاد، پوری دنیا میں اللہ نے کام لیا. آج پوری دنیا میں امام حرم کا بھی بیان یوٹیوب پہ موجود ہے، اور میں تو دنیا گھوم کے آیا ہوں. مولانا طارق مل صاحب پوری دنیا گھومے ہیں. پوری دنیا میں آپ کو مدرسہ ملے گا نا، اس کے تانے بانے علماء دیوبند اور مولانا قاسم نانوتوی سے جا کے ملیں گے. اگر خدا نخواستہ وہ یہ ہوتے، اتنی اللہ ان کے عقیدت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا، ان کے شاگرد اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے. تو ایک مذاق کا واقعہ، دو بوڑھے لیٹے ہوئے ہیں اور ایسے فری ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں، تو بے وقوف کسی نے اس مذاق کو کتاب کی زینت بنا دیا. تو اسے نہیں پتا تھا منہ کی بواسیر بھی ہے بہت سے لوگوں کو، وہ بیٹھ کے اسی کو کیش کرائیں گے. تو انجینئر کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، جو لوگوں کی اس طرح سے عزتیں اچھالتا ہے، دنیا میں لازمی ذلیل ہوتا ہے وہ. تو اس کو چاہیے کہ تو سچی مچی میں نہ پکڑا جائے کہیں. صحیح ہے نا؟ میں الزام نہیں لگا رہا انجینئر پہ کہ وہ یہ حرکتیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہوگا، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں. لیکن جب کوئی کسی کا اس طرح سے مذاق اڑاتا ہے تو اللہ اس کو اس جرم میں مبتلا کرتے ہیں. اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ہم تو پھر اس کی بھی تعویل کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے، لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو، اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو وہ ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے نا، اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میرے اس بیان کے ساتھ کوئی وہ ویڈیو چلا دے، لیکن نہ چلائے، اچھا ہے. ہم تو نہیں چاہتے کہ ایسی گند سوسائٹی میں پھیلے، لیکن یہ بہت زیادہ فری ہو رہا ہے، یہ بہت بکواس کر رہا ہے. اتنے بڑے بڑے داڑھیوں والے آدمی یار، جن کے ہزاروں مرید ہو، لاکھوں دنیا ان پہ عاشق ہو، اور پوری دنیا میں انہوں نے دین کا کام کیا، وہ ایک بے تکلفی کا ایک مذاق کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے ان کو.
اس لیول کا مذاق نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی نصیحت کی جا سکتی ہے، اور اگر کر لیا ہے تو لکھنا نہیں چاہیے، یہ بھی نصیحت کی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو لونڈے باز کہا جائے معاذ اللہ، لڑکوں کا، وہ لڑکے کرنا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے بڈھوں کے ساتھ بستر پہ نہیں لیٹے ہوئے ہوتے وہ۔ تو اس کو ہو گئی ہے منہ کی بواسیر، سمجھ رہے ہو؟ وہی بات ہو گئی نا، مرزا غلام احمد قادیانی کا مناظرہ، اس کے کسی مرید کا مناظرہ ہو رہا تھا عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا، تو وہ دلائل دے رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے پیٹ جو پیدا ہوئے تو ماں کی گود میں بولے ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ہے، تو یہ تو ماں کی گود میں نہیں بولا۔ تو قادیانی نے بولا کہ اس کی کتابوں سے دکھایا کہ مرزا نے دعویٰ کیا کہ میں ماں کے پیٹ میں ہی بولتا تھا، حضرت عیسیٰ ابن مریم تو ماں کی گود میں بولے، میں کہاں بولتا تھا؟ ماں کے پیٹ میں ہی۔ تو جب اس قادیانی نے یہ بولا نا، تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ ماشاءاللہ، ماں کے پیٹ میں جب بولتے تھے تو راستے تو دو ہیں جہاں سے آواز آتی ہوگی، دو ہی ٹوٹل راستے ہیں جہاں سے آواز آتی ہوگی۔ اگر یہاں سے آواز آئے گی تو کیا پتا چلے گا کہ ماں بول رہی ہے یا بچہ بول رہا ہے؟ بھائی اگر وہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں بولے گا آواز یہاں سے آئے گی، تو کیا پتا چل رہا تھا کہ ماں بول رہی ہے یا؟ کیونکہ جب یہاں سے آواز آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ بندہ بول رہا ہے، تو ایک ہی جگہ رہ گئی تو وہاں سے آواز آتی تھی ان کی۔ اللہ نا باطل کو پنپنے نہیں دیتے ہیں، وہ ذلیل ہو گیا وہاں پہ۔ تو انجینئر کو چاہیے کہ تھوڑا لمٹ کراس مت کرے۔ رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی ہمارے بزرگوں میں سے، آج ہمارے سر پہ پگڑی ہے، ہمیں جو ٹوٹی پھوٹی اللہ دین کی خدمت کی توفیق دے رہا ہے، ان اکابر کے شاگردوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے دے رہا ہے، اور ہم نے ان اکابر کے شاگردوں کا تقویٰ دیکھا ہے، سمجھ رہے ہو؟ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پردادا بیعت تھے رشید احمد گنگوہی سے، میرے پردادا، میری دادی ان کا تقویٰ بتاتی تھی میرے پردادا کا، میرے جو دادی جو تھی نا ان کا تقویٰ بتاتی تھی، جو بیعت تھے نا میرے پردادا رشید احمد گنگوہی سے، تہجد میں 5 پارے پڑھنے کا معمول تھا ان کا، اور بہت زیادہ ذکر اللہ کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے ان اکابر کے شاگردوں کو دیکھا ہے، میرے والد صاحب پھر ظاہر ہے میرے دادا کی اولاد تھے، ان میں ہمیں تقویٰ نظر آیا، تو ہمارا تو نسب والا سلسلہ ان اکابر کے سے روحانی تعلق سے جا کے ملتا ہے۔ تو ہم نے تو اپنے، میرے نانا بیعت تھے، میری دادی بھی بیعت تھی مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بھی انہی کے سلسلے کے تھے۔ تو ہم نے اپنی دادی کا تقویٰ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیسے نوافل روزے رکھنا، تلاوت، نماز، طہارت۔ تو بھائی تم ہمیں نہیں ورغلا سکتے، ہم نے، ہمارا علم مشاہدے پر مبنی علم ہے، تمہارا علم جو ہے نا کتابوں کو دائیں بائیں کرنے والا علم ہے۔ ہمیں کہتے ہیں قبر پرست، علماء دیوبند قبر پرست، میرے تو باپ دادوں میں جو سارے علماء دیوبند کے شاگرد تھے کوئی ایک بھی ہمیں قبر پرست، اگر وہ قبر پرست ہوتے تو کوئی ایک تو نظر آتا نا۔ ہمارے والد صاحب نے تو کبھی تعویذ گنڈے بھی نہیں رکھے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ علماء دیوبند سے تعلق تھا۔ میری دادی جو تھی نا تیجے کے کھانے کبھی نہیں کھاتی تھی، مردوں کے کھانے، کیونکہ علماء دیوبند سے تعلق تھا، کبھی نہیں کھائے انہوں نے میت کا کھانا۔ کوئی رشتہ داروں میں بھی کوئی ہو گیا نا میت کا، کہ یہ میت کے کھانے تو ہمارے حلق میں اترتے ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے تو ان کے جو اثرات ہیں اپنی آنکھوں سے، یہ تبلیغی جماعت پوری علماء دیوبند کا ایک شاہکار ہے، انہی کے اثرات ہیں۔ تو کسی کے اثرات کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے اس کے اکابر کیسے ہوں گے۔ تو آؤ ہم سے ہمارے عقیدے پوچھو، ہم بتائیں گے آپ کو، تو آپ کو لگے گا کہ خاندانی عقیدے ہیں، یہی ہیں عین اسلام، ٹھیک ہے نا؟ تو کبھی خوشبو لگا کے آؤ۔ تو انجینئر کو ہے منہ کی بواسیر، اس کے ہر جگہ سے گند ہی نکلتا ہے، کبھی منہ سے کوئی اچھی بات سننے کو نہیں ملے گی، ہر وقت کیڑے نکالتا رہے گا، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا، تو آیا بھائی دنیا میں اکیلا تو جائے گا جنت میں، باقی سارے کیا کریں گے؟ اتنے بڑے بڑے دعوے، اور دم کتنا ہے جب گئے تو مارکیٹ سے شارٹ۔ ابے یار یہ تو نہیں ہوتا یار، ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ چلو پھر تم لوگ چھڑ دیتے ہو، اگر کوئی کسی نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہے تو مسلمان کہلائے گا۔ مولانا طارق ملک صاحب کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی خوبیوں کی کیا لکھا ہوا ہے، میں ان کو مبارکباد دو تاکہ وہ ہم سے متاثر ہوں، ان کی خوشیوں میں مبارکباد دے سکتے ہیں، لیکن ان کے مذہبی تہواروں میں مبارکباد نہیں دے سکتے، سمجھ رہے ہو؟ ان کسی کی غیر مسلم کی شادی ہو گئی، بچہ ہو گیا، پاس ہو گیا، اس میں مبارکباد دو، مذہبی تہوار میں آپ ان کے ساتھ شرکت، مذہب کی ایک لکیر ہے، اگر وہ باؤنڈری بھی کراس ہو گئی تو اسلام اور غیر اسلام خلط ملط ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھتے ہو گے نہیں، ہماری عیدیں دو ہیں، ہاں وہ منا رہے ہیں، ان کو منانے دو آپ۔ اب باقی کسی نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہے تو مسلمان کہلائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیوں کہا ہے، دلائل اس کو پیش کیے جائیں گے، اگر متواتر دلائل کا انکار کرے تو پھر کافر ہے، اگر تعویل کر رہا ہے تو پھر گمراہ ہے، کافر نہیں ہے۔
سنا ہے باہر کے کھانے سے بچنا چاہیے کیونکہ پکوان صفائی اور تقوی کا خیال نہیں کرتے. پاکستان میں غیر مسلم مرغیوں کا گوشت بیچتے ہیں, حلال ذبیحہ کا خیال نہیں کرتے, مگر آپ کے تو باہر کھانے کی تعریفیں اور ولاگ آتے ہیں. میں باہر حلال کھاتا ہوں میرے بھائی جا کے. اچھا, باہر سے مراد یہیں باہر. میں جب بھی ہوٹل پہ جا کے کھانے کی تعریف کر رہا ہوں تو سمجھ لو پیچھے کیا رکھی ہوئی ہے, بندوق. 50-50 آتا تھا, اس میں وہ کمنٹری کر رہا ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھے ہاکی کھیل رہے ہیں, بہترین. لوگ کہہ رہے ہیں سلیم اللہ تو کھیل نہیں رہا صحیح طریقے سے. کہہ رہا نہیں سلیم اللہ بہترین, سلیم اللہ واہ کیا شاٹ ماری ہے سلیم اللہ نے, اور سلیم اللہ. لوگ اٹھ کے بھاگنے لگے. لوگوں نے کہا ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا تم جہنم میں جاؤ, سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. آخر میں رونے لگا نا, تو دکھایا پیچھے کیا رکھی ہوئی ہے, بندوق. تو مجھ پہ بندوق نہیں رکھتے, لیکن اتنی بات ہوتی ہے میں کہیں کھانا کھانے جا رہا ہوں, آتے ہیں مفتی صاحب کھانا کیسا لگا, میں کیا بولوں گا گندا لگا کھانا. کیمرہ آن کر لیتے کیسا لگا کھانا, یہی کہوں گے بھائی اچھا ہی لگا, ٹھیک ہے. تو پھر وہ اس کو کیش کراتے ہیں, نوٹ چھاپتے ہیں. تو بس یہ ہے, میں کمرشل نہیں ہوں. ابھی مجھے دعوت آئی ہوئی ایک بہت بڑے ہوٹل کے افتتاح کی بیرون ملک میں. میں جاؤں ربن کاٹوں, میں لاکھوں روپے کما کے آ جاؤں گا. میں نے کہا بھائی میں اس کام کا میں کمرشل نہیں ہوں, میں مولوی ہوں, مجھے کمرشل یوز نہ کرو. تو میں نے اگر جدہ میں بھی ایک ہوٹل کا نہیں افتتاح کیا تھا, تیری میری بریانی, وہ اپنے دوست ہیں, پرانے جاننے والے ہیں, 1 روپے بھی نہیں کمیشن ہے اس میں میرا, سمجھ رہے ہو. وہ تو تیار تھے کہ بھائی آپ کا بھی اس میں شیئر ہوگا. ہمیں نہیں چاہیے بھائی, ہم کمرشل یوز نہیں ہونا چاہتے کہ ہم بریانی کا افتتاح کریں, ماشاءاللہ بہت اچھی بریانی, پھر جب بریانی بک رہی ہے تو 15% کمیشن یہاں آ رہا ہے. یہ غیر اخلاقی. جائز ہے علماء پہ سوٹ, یہ جو اداکار فنکار اور اس دوسرے جو مشہور لوگ ان پہ سوٹ ہو. انہی کے جو ہے نا ایک مال تھا, اس میں ایک بالی ووڈ کا ایک بہت بڑا ایکٹر آیا, انہوں نے بتایا کہ 1 کھجور اس نے کھائی ہے اور ہم نے اس کو اتنے پیسے دیے. کہ آپ ہمارے جنرل اسٹور سے, اس نے بھی کہا کہ میں 1 کھجور کھاؤں گا اتنے پیسے لوں گا اس کے. اور وہ کمرشل کہتے ہیں ہم دیتے ہیں, کیونکہ اس 1 کھجور میں جتنا پیسہ دیں گے نا اس سے 20 گنا ہم زیادہ کما لیتے ہیں. ہم تو فری پھوکڑ میں کھجوریں بھی کھا رہے ہیں جا کے. اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو مولوی کیا کر رہا ہے, کھا رہا ہے. تو اس لیے میں اگر کہیں افتتاح کر رہا ہوں تو کسی تعلق کی بیس پہ کر رہا ہوں, اس میں ہمارا کمیشن نہیں ہوتا. تو چونکہ دوستی تھی ہم نے کاٹ دیا جا کے. اس کے یہ ہوا کہ اخلاقی طور پر ایک بریانی کی پلیٹ ہمیں فری میں مل گئی. اب یہ تو ظاہر ہے اتنا تو ہوتا ہے نا کہ یار آیا بندہ تو ایک فری میں کھلا دو. وہ بس فری کی 1-2 بریانی کھائی ہوں گی, باقی دوستی یاری میں تو ہوتا ہے نا. تو دوست خاندانی ہم نے پالے ہوئے ہیں, یہ ضرور ہے کہ چھوٹا موٹا دوست ہم غریب پالے ہوئے ہیں دوست, لیکن خاندانی. امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں, متوسط بھی, ہر طرح کے, لیکن دوست کے لیے خاندانی ہونا کیا ہے, ضروری. اگر پتہ چل جائے نا غیر خاندانی ہے, مجھے کیش کرا رہا ہے, پھر نہیں پالتا میں. تو جس نے ربن کٹوائی اس کا پتا تھا یہ مجھے کیش نہیں کرا رہا, محبت میں کر رہا ہے, کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے ہوٹل کی. اس کو ہوٹل کے بغیر بھی اتنے کاروبار ہیں. کسی کو ضرورت بھی ہو تو نیت اس کی یہ نہ ہو, نیت ہے چلے جی مفتی صاحب سے ہم ربن کٹوائیں گے تو برکت ہوگی, اس نیت سے کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ پھر میں کر بھی دیتا ہوں. لیکن کمرشلائز میں یوز نہیں کرتا بھائی اپنے آپ کو. اور میں یوز کرنا چاہوں ایسے نوٹ چھاپوں, تمہاری سوچ جہاں ختم ہوگی نا, زرداری آئے گا قرضہ لینے کے لیے مجھ سے. ایک امریکہ اور کینیڈا کے دورے میں نا اتنا نوٹ چھاپ سکتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں ریوو ڈالر یہ گھوم رہا ہے مفتی. اور بھائی صاحب جو میں کما سکتا ہوں نا اپنے نام, ابھی میں برانڈ بن چکا ہوں, میرے پاس کمپنی آتی ہے, اپنا نام دے دو, اتنا پرسنٹیج آپ گھر بیٹھے لے لو, T. کھولنے دو ہمیں, نہیں کھلے گا, صحیح ہے نا, نہیں. کیونکہ میں کمرشل اپنے آپ کو یوز, میرا بزنس بھی ہے, میرے نام سے نہیں ہے, آپ کو خود نہیں پتا کہ کس نام سے ہے وہ. تو نارمل ہے, جیسے سب کے بزنس ہوتے ہیں, کاروبار ہوتے ہیں, وہ تو جائز ہے نا. اپنے نام کو میں اب تک میں نے یوز نہیں کیا ہے کسی بھی. ٹریول ایجنٹ کتنے آئے ہیں حج عمرے کی, کتنے لوگ آئے ہیں حج عمرے کا, تو میں کروں کہ آپ کیا سمجھتے ہو میں ہر سال اتنے حاجی لے جاؤں, میں تو نوٹ چھاپتا رہوں بیٹھ کے. ابھی تک میں نے یہ بھی نہیں کیا. نہیں یار چھوڑو, بس حج عمرہ ہے تو ٹھیک ہے, حج عمرہ کرو, جاؤ اپنے خرچے پہ کرو, جاؤ, ٹھیک ہے نا, کماؤ پیسہ, میرا نام یوز نہیں کرو. اگر میں کسی ٹریول ایجنسی کے ساتھ حج پہ جاتا بھی ہوں, ان پہ پابندی ہے کہ میرا نام یوز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, سمجھتے ہو. اخلاقی طور پر میں خود کسی کا نام لے دوں ایک الگ بات ہے, بغیر کسی کمیشن کے, کہ جب کوئی خدمت کر رہا ہے تو آدمی کیا چلو یار, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کام میں نہیں کرتا, کمرشلائز میں اپنے آپ کو یوز نہیں کرتا. اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے, میری رضا اس میں شامل نہیں ہے. اچھا بھائی جلدی سے میرے باؤ یہ سنا کہ کھانے سے بچا, باقی باہر کے کھانوں سے بچا کرو. واقعی بہت بڑا غرق ہوتا ہے پیٹ کا. باہر کے کھانوں میں ذائقہ بہت ہوتا ہے, مسالے بہت ہی لو کوالٹی کے ڈلتے ہیں. تو میں چلا جاتا ہوں اپنی فیملی کو لے کر کبھی کبھار, وجہ اس کی ہے کہ فیملی کو آؤٹنگ بھی کبھی کبھار کرانی ہوتی ہے, تو آدمی کہتا ہے چلو مہینے میں 1 آدھ دفعہ الٹی سیدھی چیز کھا لو. تو ہر طرح سے سوسائٹی کو دیکھنا پڑتا ہے نا.
تو اس لیے کھا لیتے ہیں، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ باہر کے کھانے مت کھاؤ. باہر کے اچھا لوگ پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں، باہر کے کھانے مت کھاؤ کا مطلب گھر میں کھانا بناؤ، مسالے باہر کے ڈال دو. تو بات ایک ہی ہے. جب آپ گھر میں بریانی بنا رہے ہو اور بریانی مسالہ دکان پہ خرید رہے ہو تو پھر باہر کی بریانی میں اور گھر کی بریانی میں کوئی فرق نہیں رہتا. مسالوں کا پیکنگ کے جو مسالے آ رہے ہیں نا، ان میں مسئلے ہیں اور بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں ان میں. تو آپ بیگم کو، گھر والوں کو محبت سے سمجھا دیں کہ بیگم میں نے سمجھایا ہے لیکن سمجھتا چل، ہم یہاں ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے، گھر میں جا کے ہم بھی ایسے ہی ہیں بھائی، جو ہے لے آؤ یار، باہر کا مسالہ ہو یا گھر کا مسالہ ہو، کیا کریں. تو لیکن اگر سمجھا دیں اور بیگم سمجھ جائے تو اس کو بتائیں کہ دیکھو بیگم، باہر کا بریانی مسالہ پیکنگ کا لینے کے بجائے آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو بریانی مسالہ بنانے کا طریقے لکھے ہوئے، چند ویڈیوز دیکھو، کوئی اچھی لگے تو وہ اس پہ ٹرائی کرو، وہ مسالہ گھر میں بنا لو. اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا، تھوڑا سا ٹیسٹ میں کمی ہوگی، لیکن صحت کی خاطر وہ ٹیسٹ کی کمی برداشت کر لو. گھر کا مسالہ جب بنا ہوا ہوگا نا، وہ ہوگا گھر کا کھانا. اگر باہر ہی کا مسالے لے کے ڈال رہے ہو تو پھر باہر ہی جا کے کھا لو آپ، پھر کوئی فرق نہیں ہے، پھر اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. تو سب چیزیں گھر میں بنانا سیکھو. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، صلح کے بعد حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو کیا ہے بھائی خلیفہ کیوں بنایا؟ حضرت معاویہ سمجھتے تھے کہ اس وقت طاقت اور قوت یزید کے ہاتھ میں ہے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے دور حکومت میں سیدنا حسین کا قتل ہوگا. اگر حضرت معاویہ کو معلوم ہوتا کبھی بھی کسی قیمت پہ، میرا ایمان ہے کہ حضرت معاویہ یزید کو اپنا خلیفہ نہیں بناتے. حضرت معاویہ عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے حضرت معاویہ پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو ایسے تو اور بھی لوگوں پہ ہوگا، فلاں کا بیٹا ایسا نکلا. بھائی اگر کوئی ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا نکلا تھا؟ کافر نکلا تھا نا. تو بعض لوگ، کتنے لوگ ہیں ان کے داماد 2 نمبر ہیں. ہم کہتے ہیں یار تم نے ایسے شخص کو بیٹی کیوں دی جو 2 نمبر؟ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا یار. تو حالانکہ داماد کے انتخاب میں تو کتنا سوچ سمجھ کے انتخاب کیا جاتا ہے، تو خلیفہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ تو حضرت معاویہ نے امت کی خیر خواہی اسی میں سمجھی کہ اس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، یہ لوگوں کو جمع کر لے گا. باقی ان کو نہیں، اگر وہ علم غیب ہوتا وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتے. مفتی صاحب دن میں 3 سے 4 چیز بنائیں جس سے میرا ایمان، 4 چیز بتائیں جس سے میرا ایمان بڑھ جائے. نماز، قرآن کے علاوہ دعاؤں کو فوکس کرو، دعا مانگنے میں دل لگاؤ. مفتی صاحب جب سے کیمرے آئے ہیں کرامت ہونا بند ہو گئی. یہ بیکار باتیں یہ ایتھیسٹ لوگ کرتے ہیں کہ جب سے کیمرے آئے ہیں کرامتیں بند ہو گئی. ان کا جواب دیا کرو کہ جب سے کیمرے جادو ہیں بندروں نے انسان بننا بھی بند ہو گیا. کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کوئی بندر انسان بنتا ہوا. کوئی تو ہونا، ایک آدھ تو واقعی اتفاق سے ہو جائے نا، بندر تھا صبح اٹھا یا تھوڑا سا انسان بننے کے پروسیس سے گزرنا شروع ہو گیا ہو. ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اہل حدیث کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہو جاتے ہیں، لیکن اہل حدیث کبھی دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا. تم لوگ خود مجھے فرقوں کے نام لے کے نا پھڈوں میں ڈال رہے ہو. بعض اہل حدیث، میں اہل حدیثوں کا احترام کرتا ہوں، ان کے بارے میں جو میرا موقف ہے کئی بار بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ جو اہل حدیث دعویٰ کرتے ہیں نا کہ دیوبندی تو اہل حدیث ہو جاتے ہیں، اہل حدیث دیوبندی نہیں ہوتے، یہ مشاہدے کے خلاف ہے. کبھی خوشبو لگا کے آؤ، میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے اہل حدیث تھے جو کیا بن گئے، دیوبندی بن گئے. ابھی پرسوں میری بندے سے ملاقات ہوئی، اس کا پورا خاندان اہل حدیث ہے، خود بھی اہل حدیث تھا، تو وہ ادھر کنورٹ ہو گیا، فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے. تو یہ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ادھر چلے جاتے ہیں. تو ایسے نہیں کہ آپ کو جب تک نالج نہ ہو آپ بیٹھ کے دعوے کرتے رہو. ہم نے کسی عالم سے سنا ہے کہ اگر کوئی صبح کی سنت پڑھ رہا ہو اور اسی دوران جماعت کھڑی ہو جائے تو وہ نماز توڑ کر جماعت سے نماز پڑھے. نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، فجر کی 2 سنتیں مکمل کر لے. مفتی رشید احمد خورشید صاحب نے اس پہ کلپ بھی ریکارڈ کروایا ہے، میں بھی کسی وقت کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. اگر کسی اور ملک میں جنگ ہو جیسا کہ